بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1129 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 60۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، لَكَ آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کے رب نے، احاطہ گھیرا ہوا ہے، بالناس لوگوں، وَمَا جَعَلْنَا اور ہم نے نہیں بنایا، الرؤیا اس رؤیا دیکھنے کو، التی وہ جو، ارائنا کا ہم نے دکھایا آپ کو، الا مگر فتنتن ایک آزمائش للناس لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونہ اور اس درخت کو بھی جس پر لعنت کی گئی، فی القرآن قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ ہم انہیں ڈراتے ہی، فَمَا يَزِيدُهُمْ پھر نہیں بڑھاتا انہیں ہمارا ڈرانا، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا مگر زیادہ بڑی سرکشی ہی میں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافی لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوسری بات، ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافی لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا۔ تیسری بات، اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے۔ چوتھی بات، ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں۔ پانچویں بات، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی کہ آپ کا رب اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کو احاطے میں کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے رب کو سارے ظاہری اور باطنی حالات کا پورا علم ہے۔ تمہارے پروردگار کو گزرے ہوئے واقعات اور حالات اور موجودہ حالات اور آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات کا پورا علم ہے۔ ہر زمانے کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے دائرے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی دعوت دینے کے بعد بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور بہت سے لوگ ایمان لا کر پھر سے ایمان سے پھر جائیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 80 میں یہ بات بتلائی گئی، وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز کو اللہ اپنے علم میں گھیرے ہوئے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اس کا مطلب اس کے مطلب کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں جو الرؤیا کا لفظ آیا ہے، یہ لفظ جو الرؤیا ہے عموماً خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں
قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تم یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. لیکن اس آیت میں جو لفظ الرؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب خواب نہیں بلکہ بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. اس کے بعد معراج سے متعلق مختصراً یہ بات سمجھ لیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں معراج ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد معراج سے مسجد اقصی تک پہنچے، انبیاء کرام علیہ السلام کی وہاں امامت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام تو تسلیم سے ملاقاتیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اس کے علاوہ اور مناظر بھی دیکھے. اس کے بعد اسی رات مکہ معظمہ وہاں پہ تشریف لائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اپنے سفر کا تذکرہ سارے مکے والوں کے سامنے کیا، قریش کے سامنے، اور معراج کی اس واقعے کی ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کی. بعض وہ لوگ جو پہلے سے ایمان قبول کر چکے تھے وہ اس واقعے کو سن کر مرتد ہو گئے، اس لیے کہ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی. اور دوسری طرف مکے کے قریش کو حیرت ہوئی کہ ایک رات میں کوئی شخص اتنی دور جا کر کیسے واپس ہو سکتا ہے. چنانچہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا دیا. لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے چند نشانیاں بتا دی انہیں، اور انہوں ان کے سوالات کا تشفی بخش جواب دے دیا، اور مکے کے جس تجارتی قافلے کے واپس پہنچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کو اطلاع دی، اس لیے کہ سفر معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ملاقات ایک قافلے والوں سے ہوئی تھی. تو ان تمام باتوں کو سن کر قریش کا منہ تو بند ہو گیا. معراج کی رات کی جو باتیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ سامنے بیان کی تھیں یقیناً وہ ایک آزمائش تھی جو بعض لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بن گئی. اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. پیغمبر ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا معراج کے موقع پر اس کو ہم نے کافروں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. ایمان والے ہوتے، عقل والے ہوتے تو اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن بات نہیں مانی اور کفر ہی پر قائم رہے، سرکشی کی. حضرت ابو یعلا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے کہ جب معراج کے یہ واقعہ پیش آیا تو قریش کے لوگ اس سلسلے میں تبصرے کرنے لگے اور اس واقعے کا مذاق بھی اڑانے لگے. اہل مکہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے متعلق اس کے اوصاف بیان کیے اور مکے کے تجارتی قافلے کا بھی ذکر کیا. اس وقت ولید ابن مغیرہ نے یہ بات کہی کہ یہ تو جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے جو نظارہ پیغمبر آپ کو بتلایا وہ کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم نامی درخت کا تذکرہ مکے کے قریش کے سامنے کیا کہ وہ دوزخ میں زقوم نامی درخت ہوگا. ابو جہل نے یہ بات سن کر کہا کہ دیکھو محمد کیا کہتے ہیں، تم دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کو جلا دے گی. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دوزخ سے درخت بھی نکلے گا، جبکہ درخت کو تو آگ جلا دے گی، وہاں درخت کیسے اگے گا. ابو جہل نے بات کی. وہاں عبداللہ ابن زبعری بھی تھا جو اس وقت مشرک تھا. اس نے کہا کہ محمد ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں، ہمارے نزدیک تو زقوم یہی مکھن اور کھجور ہے. ابو جہل نے کہا کہ اے لونڈی لے کیا زقوم لیا. چنانچہ وہ کھجوریں لے کر آئی اور مکھن لے آئی. ابو جہل کہنے لگا کہ اے لوگو جاؤ اور زقوم کھا لو جس سے محمد تم کو ڈراتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. جس طرح معراج کا واقعہ کافروں کے لیے آزمائش بن گیا، اسی طرح زقوم کا درخت بھی آزمائش بن گیا. اس درخت کو یہاں شجرۃ ملعونہ کہا گیا. زقوم کے اس درخت کا تذکرہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62 میں ہے. ذالک خیر نزل ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین. کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے. سورۃ الدخان کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. بے شک زقوم کا درخت گنہگاری کا کھانا، گنہگار کا کھانا ہے جو تل چھٹ کے مثل ہے اور پیٹ میں کھولتا ہے جیسے تیز گرم پانی کھولتا ہے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 52 میں کہا گیا لآکلون من شجر الزقوم لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. البتہ کھانے والے ہو زقوم کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو. آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں عذاب اور وعید کے ذریعے سے ہم کافروں کو ڈراتے ہیں، مگر جیسے جیسے ہم ڈراتے ہیں ان کافروں کو ان کی سرکشی اور شرارت مزید بڑھنے لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.